اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ انسان پر سب سے پہلے اللہ کے حقوق کی ادائیگی کو ضروری قرار دیا گیا ہے، کیونکہ انسان کو عدم سے وجود بخشنے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ لہٰذا انسان کا خالق و مالک ہونے کے ناطے انسان پر سب سے پہلے حق اللہ کے حقوق کی ادائیگی کو ضروری قرار دیا گیا ہے، اور حقوق خدا میں جو سر فہرست ہے وہ خدا کو وحدہ لا شریک مانا جائے اور توحید باری تعالیٰ کا قولی و عملی اقرار کیا جائے۔ توحید باری کی دعوت انسان کی روح کو پاک، نیت کو خالص اور ارادے کو مضبوط کرتی ہے، اور حقوق خدا کے بعد حقوق العباد کا معاملہ ہے، اور حقوق العباد میں جو سر فہرست ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اللہ کے بعد انسان کا جو سب سے قریبی تعلق ہے وہ اس کے خود کے والدین ہے، کیونکہ وہی اس بات کا ذریعہ بنتے ہیں کہ انسان کو پیدا کرنے کا وہی اس بات کا ذریعہ بنتے ہیں، اور تعلیم و تربیت کے لحاظ سے دیگر انسانوں کے مقابلے میں وہی اس بات کا سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ والدین کے مسائل، ماں باپ کے مسائل، ماں باپ کا حق کے مسائل ایسے مسئلوں میں سے ہے کہ جس کو خدا نے قرآن کریم میں 4 مقامات پر توحید کے فوراً بعد بیان کیا ہے۔ ان دونوں کا ایک جگہ ایک ساتھ بیان ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام والدین کے احترام کا کس حد تک قائل ہے۔ ان 4 آیتوں میں سے ایک آیت میں جس میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا ہے، سورہ اسراء کی 23ویں آیت ہے، اس میں ارشاد فرمایا ہے جب تم اپنی زندگی میں ان دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پاؤ یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پاؤ تو اف تک کے نہ کہو، اور نہ ان سے سخت لہجے میں بات کرو بلکہ ان سے نرم لہجے میں بات کرو اور اپنی عاجزی کا بازو ان کے سامنے جھکا دو۔ جہاں تک کہ خداوند عالم نے والدین سے اف کہنے سے روکا ہے، ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ایک شخص جو بوڑھا ہو گیا تھا، اس نے اپنے بیٹے کو اعلیٰ تعلیم دے کر فاضل بنایا۔ ایک روز وہ خزانہ خانہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ اتنی دیر میں ایک کوا دیوار کے اوپر آ کر بیٹھا۔ باپ نے بیٹے سے پوچھا، بیٹا یہ کیا چیز ہے؟ بیٹے نے جواب دیا، ابا جان یہ کوا ہے۔ پھر تھوڑی دیر گزر گئی، تھوڑی دیر گزر جانے کے بعد پھر باپ نے بیٹے سے پوچھا، بیٹا یہ کیا چیز ہے؟ پھر بیٹے نے جواب دیا، ابا جان یہ کوا ہے۔ پھر کچھ دیر گزر گئی، کچھ دیر گزر جانے کے بعد پھر باپ نے بیٹے سے پوچھا، بیٹا یہ کیا چیز ہے؟ بیٹے نے جواب دیا، ابا جان یہ کوا ہے۔ پھر کچھ دیر گزر گئی، پھر کچھ دیر گزر جانے کے بعد پھر باپ نے بیٹے سے پوچھا، بیٹا یہ کیا چیز ہے؟ بیٹے نے جواب دیا، ابا جان یہ کوا ہے۔ پھر تھوڑی دیر گزر جانے کے بعد باپ نے بیٹے سے پوچھا، بیٹا یہ کیا چیز ہے؟ اب بیٹے کی تیوریاں چڑھیں، بیٹے کا چہرہ متغیر ہوا، چہرے کا رنگ بدلا، مزاج میں تبدیلی آئی۔ غصے کی حالت میں باپ سے کہتا ہے کہ باپ، ابا جان میں کتنی بار آپ کو بتاؤں کہ یہ کوا ہے؟ ایک بات کو آپ کئی بار پوچھا کرتے ہیں، آپ کی سمجھ میں بات نہیں آتی، پتہ نہیں آپ کو کیا ہو گیا ہے۔ اسی غصے کی حالت میں باپ کو ڈانٹنے لگا۔ باپ تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ وہ اپنے اٹھا، کمرے میں گیا، وہاں سے ایک ڈائری نکال کر لایا اور ڈائری نکال کر کھول کر اپنے بیٹے کو دے دی اور کہا، بیٹا ذرا اس کو پڑھنا۔ اس میں لکھا ہوا تھا، بیٹے نے پڑھنا شروع کیا۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ ابا ان کے صحن خانہ میں بیٹھے ہوئے تھے، چھوٹا بیٹا ان کے بغل میں بیٹھا ہوا تھا کہ دیوار کے اوپر ایک کوا آ کر بیٹھا۔ بیٹے نے باپ سے 25 مرتبہ پوچھا کہ ابا جان یہ کیا چیز ہے؟ ابا نے باپ نے 25 مرتبہ بتایا، بلکہ اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ میں نے اطمینان 25 مرتبہ بتایا اور اپنی محبت کا اظہار بھی کیا کہ مجھے اس کی صدا کے اوپر بڑی محبت آئی۔ جب بیٹے نے یہ پڑھ لیا تو باپ نے بیٹے سے پوچھا، بیٹا دیکھا باپ اور بیٹے میں کتنا فرق ہے، کہ تم باپ اور بیٹے میں کتنا فرق ہے کہ تم نے مجھ سے 25 مرتبہ پوچھا، میں نے 25 مرتبہ بتایا، بلکہ بتایا ہی نہیں اور اس میں اپنی محبت کا اظہار بھی کیا ہے کہ مجھے تمہاری صدا کے اوپر بڑی محبت آئی، بڑا پیار آیا۔ لیکن آج جب میں نے تم سے صرف 5 مرتبہ پوچھ لیا تو تمہیں اتنا غصہ آ گیا۔ اس واقعے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عام طور پر اولاد اپنے والدین کے ساتھ اتنی شفقت اور محبت سے پیش نہیں آتی ہے، اظہار نہیں کرتی جتنی اس کے والدین نے اس کے ساتھ کی ہوتی ہے۔
اس مسئلے کو ہم لوگوں کو بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جس طرح سے والدین نے شفقت اور محبت سے تربیت دی ہے، پیار و محبت سے پالا ہے، اسی طرح سے ہم لوگوں کو بھی اپنے والدین کے ساتھ پیار و محبت سے پیش آنا چاہیے۔ باپ کا احترام کرو تاکہ تمہاری اولاد تمہارا احترام کرے، باپ کی عزت کرو تاکہ تمہاری اولاد تمہاری عزت کرے، باپ کے ساتھ باپ کا غصہ برداشت کرو تاکہ باکمال ہو سکو، باپ کی سختی برداشت کرو تاکہ خوشحال ہو سکو، باپ کے سامنے نگاہیں نیچی رکھو تاکہ خداوند عالم تم کو اس دنیا میں بلند کر دے۔ باپ ایک کتاب ہے جس پہ تجربات تحریر ہوتے ہیں، باپ ایک مقدس محافظ ہے جس نے پوری زندگی اپنی خاندان کی حفاظت کی ہوتی ہے۔ باپ ایک واحد وہ شخص ہے، ایک اکیلا وہ شخص ہے جو آپ کو اپنے سے زیادہ کامیاب دیکھنا چاہتا ہے۔